غزوہ خندق 8 ذوالقعدہ 5 ہجری، لشکر اسلام 3000 پیدل۔ حالات ابو جہل اپنا ناز سنتا رہا حضور سب سے بڑا موجہ کدی کسی بیان نہیں کی، کدی کسی بیان نہیں کی۔ ابو جہل ابو الحکم جو ابو جہل بنیا چپ گھر والے بھی ابو جہل آتے رہے، اپنے ڈنگی لیندے اپنے جان سوال بھی ابو جہل آتے رہے، وہ پتہ کیوں آتے رہے؟ حالانکہ کوئی سنگی ساتھی آنکھوں اللہ نے کوڑ چڑھ دی ہے کہ بھئی تو ابو الحکم آگا تو ابو جہل کی کیوں بن گیا، ابو جہل ایسی کیوں آنکھی ہے؟ انہیں بھی ابو جہل ہی آنکھی اپنی یہ سب سے بڑا معجزہ کبھی کسی مولوی بیان نہیں کی تھی۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ لشکر اسلام 3000 پیدل 32 سوار، لشکر دشمن 10,000 300 قریش سوار۔ عہد کی کامیابی سے عام قریش تو پھولے نہ سماتے تھے، لیکن ابو سفیان اور تمام ماہرین جنگ اسے اتفاقی فتح سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ در حنین کے محافظ اگر غلطی نہ کرتے تو قریش کے ہاتھ سے میدان نکل چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قریش کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عہد کے بعد وہ فراہمی لشکر میں ہمتاً مصروف ہو گیا، خود بھی عرب کے ہر ایک قبیلے کے پاس گیا اور آتش بار مقرروں کے ذریعے ابو سفیان بڑی شرطیں کی تھی، بڑی شرطیں کی تھی۔ آتش بار مقرروں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف قبائل میں آگ بھڑکانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ بنو نذیر و بنو قریظہ نے جلا وطن ہو کر خیبر میں قیام پذیر ہوئے تھے، وہ پہلے بھی قریش کے ہمساز تھے۔ بنو نذیر یہودی ہے، یہودی حضور کے بڑے خلاف ہے، حضور نے شرارتیں کرتے آئے تو حضور نے جلا وطن کر دیتا مدینہ منورہ چو کہ میں جو تھی مسلمان آرام کریں ہو جلا وطن ہو کو تفان کا اے بھی راضی ابو سفیان بھی ساتھ چل شامل ہو گئے۔ یہ سارے واقع کار ہے مدینہ منورہ میں، یہ ہڈ ہونا بڑی طاقت مل گئی کہ بھائی سارے بچوں کے بندے مل گئے۔ ہمارے آستین سب آستین تو سب ہے، سب کا گھر سوارا نہیں ہے، وہ بہت کرتے ہیں۔ ابو سفیان کی دعوت میں بخوشی تمام شریک ہوئے۔ اہل خیبر بھی قریش سے مل گئے۔ غطفان، اسلم، مرہ، زارہ، اشجع، بنو سلیم، بنو سعدہ وغیرہ قبائل اپنے اپنے قومی بہادر لے کر قریش کی معاونت میں آ پہنچے۔ اس طرح ابو سفیان قبائل عرب کے 10,000 مسلح جرار بہادر لے کر مر الزہران مدینہ کے قریب ایک مقام ہے آ پہنچا۔ کھلے لفظوں میں دعویٰ یہ تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ایک متنفس بڑا خفیہ ہوئی سازش رکھی ہے، کسی نے وہ دھوپ مارنا کرے، کسی سازشی آئی کہ بھائی مدینہ منورہ میں اتنے بند کوئی نہ ہے، مدینہ منورہ میں کوئی
مدینہ بڑھ کر تباہ ہو برباد کر دے اور تو قبول پا لے ہو تو مت رکھے بیڑا جکر یہ گلہ مار نکل گئی یہاں پھر نہ مقابلے میں آ بیڑا اس واسطے ہے کہ بڑی سازش بڑی کیا لگے سیکولر کی سیکورٹی ہے سیکورٹی بڑی ہی رکھی گئی کس نہ مار دور کرنا پیا بڑا عجیب سارا اسی وقت واقعہ بندے کالے پہ بس ٹھیک ہے ایک مکہ پہ کتنے رات یہ ہے تھوڑے جی صفحہ ہے پڑھ لیں۔ مسلمان زندہ نہ چھوڑیں گے۔ غطفانی اور ان کے حلفاء اور اہل خیبر یہودی بھی خوش جوش انتقام میں بھرے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ مسلمان بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے، اس لیے سب کے سب تہ دل سے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔ مسلمان متردد ہوئے، کئی تعداد نفوس و عدم تہیہ اسباب و سامان جنگ کی تو چندہ پرواہ نہ تھی، خوف یہ تھا کہ ہمارے آستین عبداللہ ابی بن سلول نے غزوہ مریسی سے واپسی میں کسی بات پر اعلانیہ کہا تھا کہ مدینہ میں پہنچ کر ہم مسلمانوں کو ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ عبداللہ ابن سلول ابن ابی آ کے اعلان کیتا سو کہ بھئی انہیں حج بڑے ہوتے ہیں نبی نعوذ باللہ اصل مار کٹ کے مار کر دینا گلہ میں کرا ہے ان نے ساری تارہ ملائی ہوئی آج قریشی انار مکہ مکرمہ میں قریش ساری تارہ ملائی ہوئی آج رن تجار کتے ہوئے آج ہو رن حوصلے کتے ہوئے آج ہو آج سارے توڑے ڈالا تمہیں 7,000 لشکر لے کہ آج حملہ کرو مدینہ منر ریچ پڑ بندو سارے کسی مقابل نہیں ہو رہا آؤ تصویر ہے بظاہر دیکھو بظاہر مسیحی بھی رہنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا دعا بھی مانگنا نماز پڑھنا گلہ بھی کہنا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ مدینہ میں آتے ہی اس نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا، یہ الجھاؤ یہاں تک بڑھا کہ بنو انصار بنو اوس انصار بنو خزرج آپس میں شمشیر بکف ہو گئے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی سے ان کے جوش کو ٹھنڈا نہ کرتے تو مدینہ منورہ آپس میں کٹ کر فنا ہو جاتا۔ دیکھو قصہ افک عائشہ یہ تو گلہ بڑی چھوڑنا نہیں جناب۔ حضور نے بڑی قبیلے وہ مسلمانوں وہ مسلمان بڑھ کے مسلمانوں وہ خراب پہ کرنے آئے نا منافق ہوندے ہی ہوا مسلمان اور کئی آدھا جنہ مطلب بچ کے بچ آ گئے بس کرو۔